مبسملا ومحمدلا ومصلیا ومسلما اما بعد۔ میرے معزز دوستو، آج 16 صفر المظفر سن 1448 ہجری بمطابق 31 جولائی 2026 جمعۃ المبارک کا عظیم اجتماع ہے۔ سفر کا مہینہ اپنا نصف پورا کر چکا ہے۔ ماہ سفر میں اسلام کے اندر کئی ایسے واقعات ہیں، اہم امور ہیں جن کا اس مہینے میں کوشش کرتا ہوں تسلسل کے ساتھ اس کا ذکر کروں۔ ان میں ایک واقعہ ہے مکہ مکرمہ کے جگر کے ٹکڑوں کا مدینہ آنا۔ آپ کہیں گے مکہ کا جگر کہاں ہے اور پھر جگر کے ٹکڑے کہاں ہیں؟ یہ حدیث پاک کا لفظ ہے۔ اس حدیث پاک کی ایک تشریح ہے کہ مکہ کے جگر کے ٹکڑے کون تھے اور مدینہ کیسے آئے، وہ میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ جب صلح حدیبیہ ہو چکی، عمرۃ القضاء ہوا، اس کے بعد آنا جانا تو کھل چکا تھا، صلح ہو چکی تھی، ایک دوسرے میں آمد و رفت، رشتہ داروں کا آنا، لوگوں کا آنا تو بہت زیادہ کھل گیا تھا۔ تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ اسلام مزید لوگوں کے قریب تر ہو گیا۔ جو لوگ آج تک دشمن تھے وہ رسول اللہ کو قریب سے دیکھ رہے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو وزٹ کر رہے تھے، تو وہ اسلام کی طرف آنا پے در پے شروع ہو گئے۔ ان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا، جو نبی پاک کے عقد میں سب سے آخری بیوی ہیں، حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا، یہ بھی ہیں۔ یہ عمرۃ القضاء کے موقع پہ نبی پاک جب 3 دن کے لیے عمرے کے لیے گئے تھے صلح حدیبیہ کے اگلے سال، تو یہ نبی پاک سے متاثر تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ تو انہوں نے پیغام بھیجا تھا اپنی بہن کو، جن کا نام ام الفضل ہے، لبابہ بنت حارث، حضرت عباس کی بیوی۔ تو انہوں کے ذریعے پیغام آیا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ لے کر گئے، حضرت علی کے بڑے بھائی، اور پھر یہ رشتہ ہوا۔ یہ بھی عمرۃ القضاء کے بعد ہے۔ اسی طرح بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے نبی پاک کو قریب سے دیکھا ہے۔ ان میں حضرت خالد بن ولید بھی ہیں۔ اسی موقع پہ انہوں نے قریب سے دیکھا، حضور پاک کی اٹھک بیٹھک دیکھی، آنا جانا دیکھا۔ ابھی تک غیر مسلم تھے وہ۔ عمرو بن العاص السہمی، بہت بڑا نام ہے، عرب کے 4 ذہین ہیں دنیا میں، تو ان میں ایک ذہین عمرو بن عاص ہے۔ یہ بھی اسلام کے دشمن تھے پہلے، لیکن حضور پاک کو قرب سے دیکھا۔ نبی پاک جنگ کی تو صلح تھی، اس وقت حضور کے قریب رہنے کا، دور سے دیکھنے کا، قریب سے دیکھنے کے مواقع ملے۔ اسی طرح ایک اور شخص ہے جن کا نام عثمان بن طلحہ شیبی ہے۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے آخری وقت میں کہتے ہیں خانہ کعبہ میں نماز بھی نہ پڑھنے دی رسول اللہ کو ہجرت کے وقت، لیکن اس نے بھی اب قریب سے دیکھا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل میں اسلام گھر کر گیا اور انہوں نے چاہا کہ ہم مسلمان۔ عمرو بن عاص اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں بادشاہ کے پاس گیا تھا، نجاشی کے پاس رہنے کے لیے، اور میں نے نبی پاک کے قاصد کو اس سے نکلتے دیکھا، تو میں نے بادشاہ کو ہدیہ دیا کہ میں مکے سے آیا ہوں، چمڑا لایا ہوں آپ کے لیے۔ اس نے کہا واہ، مکے سے آنے والا چمڑا لائے، بڑی خوش قسمتی۔ اس بڑا خوش ہوا، تو کہا کوئی کام ہو تو بتاؤ۔ کہتے میں نے بادشاہ سے کہا کہ اس بندے کو تو مجھے پکڑ کے دے دے، یہ ہمارا دشمن ہے، میں اس کو مارنا چاہ رہا ہوں۔ وہ حضور کا نمائندہ تھا۔ اب انہیں نہیں پتا کہ وہ بادشاہ مسلمان ہو چکا ہے اور حضور پاک پہ ایمان لا چکا ہے، وہ صحابہ کے ہاتھ پہ ایمان لا کے تابعی بن چکا ہے۔ تو کہتے ہیں جب میں نے یہ کہا نا، تو اس نے غصے سے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اپنے ماتھے پہ مارا، اور مجھے یوں دیکھ کے کہا کہ جس کے پاس ناموس اکبر آتا ہے، یعنی جبرائیل علیہ السلام، جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا، وہ بندہ اتنا مقدس، اس کے نمائندے کو تیرے پاس بھیج دوں۔ کہتے ہیں میں ڈر گیا۔ میں نے کہا جی اگر آپ کو کوئی پریشانی ہوئی ہو تو میں اپنی بات واپس لیتا ہوں، لیکن مجھے بتائیں وہ واقعی ان کے پاس ناموس اکبر آ رہا ہے، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام؟ تو کہتے ہیں اس نے مجھے سمجھایا تو اسلام میرے دل میں گھر کر گیا، اور میں نے پھر اس کے ہاتھ پہ وعدہ کر لیا کہ میں ایمان لاؤں گا۔ اب اندازہ لگائیں، صحابی بن رہا ہے یہ شخص ایک تابعی کے ہاتھ پہ۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو نبی پاک کے پاس لائے۔ تو یہ لوگ مکہ مکرمہ سے مدینہ آئے۔ اب سنیں جو میں نے حدیث شروع میں بیان کی ہے۔ جب یہ مکہ سے مدینہ چلے ہیں نا، عثمان بن طلحہ، عمرو بن العاص، خالد بن الولید، جب یہ مکہ سے مدینہ آنے لگے تو جبرائیل امین، وہی ناموس اکبر،
حضرت رسول اللہ کو آ کر بتاتے ہیں کہ جی یہ 3 بندے آپ کی خدمت میں ایمان قبول کرنے آ رہے ہیں. اور حضور علیہ السلام صحابہ کو ان کے آنے سے پہلے بتاتے ہیں کہ مکہ کی زمین کے 3 دل کے اور جگر کے ٹکڑے ہیں جو اس زمین نے تمہاری طرف ڈال دیے. اب صحابہ روزانہ کی بنیاد پہ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ٹکڑے کون ہیں, کیسے آ رہے ہیں. اب ان کو دل کا ٹکڑا کیوں کہا؟ اب مکہ تو شہر ہے, شہر میں کیا دل ہوتا ہے؟ سمجھانے کی بات ہے, یہ تینوں لوگ جو تھے یہ بڑے قبیلوں کے لوگ تھے. ان کے قبیلے کو اشراف قبیلہ کہتے تھے, عزت اور احترام کا قبیلہ. بنی مخزوم بہت بڑا قبیلہ ہے, سرداروں کا قبیلہ ہے. خالد بن ولید اس قبیلے سے. بنی مخزوم یہ ابو جہل کا قبیلہ بھی ہے, جو اس کے سیکنڈ کزن بنتے ہیں, لیکن سرداری کا قبیلہ تھا. اسی طرح ایک قبیلہ ہے بنو سہم, عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اس قبیلے سے, اور عمرو بن عاص کا نام دنیا میں ہے, اور ایک سردار اور رئیسانہ قبیلے سے تعلق رکھتے تھے. اور تیسرے ہیں عثمان بن طلحہ عبدری. یہ عبدری قبیلہ بھی بہت بڑا قبیلہ تھا, لیکن انہیں ایک شرف تھا کہ کعبہ کی چابی ان کے پاس رہتی تھی, کلید بردار کعبہ تھی. تو یہ بھی بڑے لوگ شمار ہوتے تھے قبیلوں کے لحاظ سے. تو نبی پاک نے فرمایا کہ مکہ کی زمین کے 3 جگر کے ٹکڑے آ رہے ہیں, یعنی اشراف برگر فیملی سے ریلیٹڈ لوگ ہیں, بڑے لوگ ہیں. آگے جب یہ مدینہ طیبہ پہنچے ہیں, اسلام قبول کیا ہے, خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ بہت بڑا نام ہے, اعلانیہ وہیں سے آئے تھے. مکہ میں کسی کی جرت نہیں تھی جو ان کو روک سکے کہ تم جا کہاں ہیں. عمرو ابن عاص بھی آ گئے, راستے میں ایک دوسرے سے پوچھا کہاں جا رہے, تو کہا کہ یار ان بتوں کے لیے بہت لڑ لیا, ان میں کوئی کام کی چیز نہیں ہے, اب کیا ہم بتوں کی وجہ سے رہیں. نبوت کا اعلان ہے کہ تم ایمان لاؤ گے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو ادھر ہم ان کے پاس رہے, ہماری دنیا ٹھیک نہیں ہو رہی, ادھر جائیں گے دنیا بھی بہتر ہے آخرت بہتر ہے, وہی چلیں. تو سب نے کہا کہ یار باقی ہم سب اسی نیت سے جا رہے ہیں. تو راستے میں ایک دوسرے کو یہ راز بتایا کہ حضور کے پاس جا رہے ہیں. یہاں آئے ہیں عثمان بن طلحہ, نبی پاک کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر مسلمان ہو گئے. حضرت خالد ابن ولید بھی نبی پاک کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر مسلمان ہو گئے. عمرو ابن عاص کی باری آئی تو انہوں نے بھی ہاتھ اٹھائے اور حضور علیہ السلام نے بھی ہاتھ اٹھائے. ذرا مجھے دیکھیں, میں آپ کو ایک نقشہ دکھاؤں. یعنی یہ دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمرو ابن عاص نے. اب کلمہ پڑھنے کا وقت ہے. جب حضور نے ہاتھ آگے کیا نا تو عمرو ابن عاص انہوں نے ہاتھ پیچھے کر لیا. اب ظاہراً تو یوں لگتا تھا کہ یار ابھی تو کلمہ پڑھنے کے لیے, وعدہ, پرومس, عہد, میثاق, پیمان کے لیے آیا ہوا شخص پیچھے ہٹ رہا ہے. کیا کوئی اسے اسلام میں تردد ہے؟ نہیں. مذہب پہ شک ہے؟ نہیں. وجہ عمرو ابن عاص نے ہاتھ پیچھے کیا. تو نبی پاک نے یہیں اپنے ہاتھ رکھے ہوئے پوچھا ما لک یا عمر, عمر کیا ہوا, کوئی وجہ, ہاتھ پیچھے کیوں کر لیا؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ انا اشترط, ایک شرط, ایک وعدہ آپ میرے سے کر لیں, میں ابھی کلمہ پڑھ رہا ہوں. اب حضور نے ہاتھ رکھے ہوئے پوچھا کون سا وعدہ, ماذا تشترط. میں جب یہ حدیث پڑھتا ہوں نا سوچتا ہوں کہ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے لوگوں کو بڑے بڑے رتبے دیے, لیکن اس موقع پہ جو عمر کو رتبہ ملا ہے نا یہ تنہا ہے. کہ اس کی شان میں ایک حدیث آئی ہے, اگرچہ اس کا فائدہ سب کو ہے. ذہانت تھی, ذہین تھے, تو ذہانت کو اسلام پہ کام پہ لگایا کہ جی یہ کی بات ہے. کیا کہ بتوں سے تنگ ہو کے آ رہا ہوں, ان میں کچھ نہیں, ہماری دنیا بھی برباد کر دیں گے, آخرت بھی برباد. اور آپ کے دین کا اعلان ہے دنیا بھی بہتر, آخرت بہتر. اللہ کی رضا ہے. اگر اللہ مجھ سے ناراض رہے, پچھلے گناہوں کی مجھے معافی نہ ملے, تو میں سمجھتا ہوں میرے کلمہ پڑھنے کا فائدہ نہیں. اگر آپ میرے ساتھ وعدہ کریں گناہوں کی معافی اللہ سے لے کر آپ دیں گے, جنت اللہ سے لے کر آپ دیں گے, کلمہ میں پڑھوں گا, ایمان پہ مضبوط رہوں گا, یہ میں آپ سے بات کرتا ہوں. آپ یہ مجھ سے وعدہ کر لیں, میں ابھی کلمہ پڑھوں گا. یعنی نبوت نے ہاتھ اٹھائے ہوئے اور عمرو ابن عاص بات کر, تو یا ہاں ہونی ہے یا نہ ہونی ہے نا. تو نبی پاک نے فرمایا عمر آپ ہاتھ آگے بڑھائیے, آپ کا وعدہ وفا ہوگا. الاسلام یہدم ما کان قبلہ, آپ کو نہیں پتا یہ ایسا مذہب ہے اس پہ کلمہ پڑھنے والے کے سارے گناہ رب معاف فرما دیتے ہیں. یعنی حضور پاک نے وعدہ لیا, عمرو ابن عاص نے وعدہ کیا, اور آگے ہاتھ بڑھائے اور کلمہ پڑھ کے مشرف ہے اسلام.
آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا کہ جب فتح مکہ ہوئی، مکہ مکرمہ میں حضور پاک داخل ہوئے، کعبہ شریف میں 360 بت لگے ہوئے تھے، حضور پاک نے سب کو گرایا، کعبے کو صاف کیا، اللہ اکبر کی تکبیر بلند کی اور وہیں نماز پڑھی۔ نماز کے بعد باہر تشریف لائے تو حضور کے ہاتھ میں کعبہ کی چابی تھی۔ کہتے ہیں وہ شخص جس کے ہاتھ میں کعبہ کی چابی تھی وہ کانپ رہا تھا کہ چابی کسے ملے گی، تو حضور پاک نے اسے دی تھی۔ اور پھر لوگ اپنی طرف سے بات بڑھا کے کہتے ہیں کہ اس نے حضور کا اخلاق دیکھ کے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ باقی بات سچی ہے، یہ بات اپنی طرف سے ملاوٹ ہے۔ وہ واقعی پریشان تھا کہ آج چابی مجھ سے چلی جائے گی، میں نے چابی حضور کو ہجرت کے وقت نہیں دی تھی، آج چلی جائے گی، آپ ان کے ہاتھ میں کسی اور کو دیں گے۔ لیکن یہ شخص مسلمان پہلے سے تھے، حضور کے پاس مدینہ آ کر اسلام لا چکے تھے، خالد ابن ولید اور عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ کے ساتھ، صحابی پہلے سے تھے، کسی کافر کے ہاتھ میں حضور نے چابی نہیں تھمائی تھی، وہ مسلمان تھے، پر انہیں یہ خوف لاحق تھا کہ اب میرے خاندان سے چابی نکل نہ جائے، تو حضور پاک نے انہیں چابی حوالے کی، فرمایا قیامت تک تیرے خاندان میں رہے گی۔ یہ میں اس کی اصلاح تھوڑی اسی لیے کر رہا ہوں کہ اس پورے واقعے میں یہ بات ملا دی جاتی ہے کہ چابی دی تو اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ حضور کے اخلاق کو دیکھ کے، اخلاق اعلیٰ ہیں حضور کے، اس پر کوئی رائے نہیں ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، قرآن نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف کی ہے، لیکن اس کی یہ میننگ نہیں ہے کہ وہ اس وقت کافر تھا، مشرک تھا، دشمن رسول تھا، تو کافر، مشرک اور دشمن خدا کو حضور نے چابی دی تو وہ کلمہ پڑھ لیا، نہیں۔ کعبے کی متولیت حضور پاک کسی کافر کے حوالے تھوڑی کریں گے، کسی مشرک کے حوالے تھوڑی کریں گے، کسی دشمن اور کسی ناپاک کے حوالے تھوڑی کی جائے گی۔ جب اسلام کو غلبہ ملا ہے تو چابی اس صحابی کو ملی ہے۔ ہاں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا تھا کہ تو نے تو اس وقت نہیں دی، لیکن اب میں تمہیں دے رہا ہوں، تیرے خاندان تک ہمیشہ رہے گی، اور آج تک چابی اسی خاندان میں آ رہی ہے۔ آج تک کعبۃ اللہ کے دروازہ کھلنے کی چابی بادشاہ وقت کو بھی چاہیے ہو تو انہی خاندان کا بندہ آ کر کعبہ شریف کے دروازے کو کھولتا ہے۔ اللہ ہم سب کو وہاں اس سعادت کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بڑی بات ہے کعبہ شریف کے اندر جانے کے دو طریقے ہیں۔ ایک کعبہ کا وہ حصہ ہے جو چھت کے بغیر ہے، اسے کہتے ہیں حتیم، حجر اسماعیل بھی کہتے ہیں، حتیم بھی کہتے ہیں، ادھر تو ہر بندہ جا سکتا ہے۔ کعبہ کا دوسرا حصہ جو چھت والا ہے، مسقف، جس کے اوپر چھت ہے، اس میں خواص جا سکتے ہیں، جس کو رب چاہے تو لے جائے۔ اس پر علماء کہتے ہیں کہ نبی پاک جب معراج کا سفر کر رہے تھے تو کعبہ کے اندر سے نہیں گئے تھے، حضور حتیم کی جگہ سے گئے تھے۔ کہتے ہیں جی کیوں؟ کہا جی کئی وجہ ہوں گی، اللہ جانتا ہے، لیکن ایک وجہ ہم بھی جانتے ہیں۔ کہا وہ کیا؟ کہا وہ وجہ یہ ہے کہ آج اگر کوئی مسلمان اس بات کے لیے زیارت کرنا چاہتا اس جگہ کی کہ جہاں سے حضور معراج پہ گیا، کعبہ کے اندر ہوتا تو کوئی رہ جا سکتا، کم بھی جاتے، تو حضور باہر سے گیا تاکہ ہر امتی جو کعبہ میں آنے والا ہو وہ زیارت کر سکے، ادھر آ سکے۔ تو یہ عثمان بن طلحہ کو چابی ملی ہے۔ حضرت جناب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام آخر زمانہ میں تشریف لائیں گے، نبی ہوں گے پر حضور کے امتی بن کے آئیں گے، کیونکہ ان کی نبوت کا زمانہ پورا ہو چکا ہے۔ یہاں بھی ایک عقیدہ درست کر لیں، لوگ سمجھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو نبوت ان سے چھن چکی ہوگی، نہیں۔ جب اللہ اعطاء نبوت کسی کو کرتے ہیں تو انسلاخ نہیں کرتے، جب دیتے ہیں تو واپس نہیں لیتے۔ نبی رہتا ہے، وفات تک نبی ہوتا ہے، قیامت میں بھی وہ نبی کی کرسی پہ اٹھے گا، لیکن ہر نبی کی نبوت کا ایک دائرہ کار ہے، ایک باؤنڈری ہے، ایک اس کی کنٹرول لائن ہے۔ رسولا الی بنی اسرائیل، یہ بنی اسرائیل تک ہے، یہ الی قریہ، ایک شہر تک ہے، الی قوم، ایک بستی، ایک قوم تک ہے، ایک قبیلے تک ہے۔ یہ جہاں وہاں سے نکلیں گے نبی ہوں گے پر ان کی نبوت وہاں چل نہیں سکے کہ دائرہ کار سے باہر۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ نبی پاک بعثت الی الاسود والاحمر، ہر جن اور ہر انسان کے نبی ہیں، ہر اجمی اور ہر عربی کے نبی ہیں، ہر گورے اور ہر سفید اور ہر کالے کے نبی ہیں، اور رسولا الی قیامہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دائرہ کار قیامت تک ہے۔ قیامت تک بھی کوئی امتی آئے گا تو وہ حضور کا امتی بنے گا۔ اس سے پتہ چلا حضرت عیسیٰ نبی ضرور ہوں گے پر نبوت چھن نہیں جائے گی۔ میں اس کی اگزامپل دوں، کوئی سربراہ مملکت
اپنے ملک میں سربراہ ہے، جب وہ کسی دوسرے ملک میں سفر کر کے جاتے ہیں تو وہ اس کا عہدہ ختم نہیں ہو چکا ہوتا، وہ سربراہ ہی رہتا ہے، لیکن وہ اس کی سربراہی کا علاقہ نہیں ہوتا، علاقہ اس کا اپنا ہوتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی تھے، اب بنی اسرائیل کی نبوت کا زمانہ گیا، اب بنی اسرائیل ہوں یا بنی اسماعیل ہوں، ان سب کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اس لیے حضرت عیسیٰ چاہے وہاں چلے جائیں، جناب بنی اسرائیل رہتی ہے، وہاں بھی حضور کی نبوت کا زمانہ اب آ چکا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ بطور امتی آئیں گے، بطور نبی آئیں گے، دونوں باتیں ٹھیک ہیں۔ جب تشریف لائیں گے کعبہ شریف میں، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو دروازے کی چابی کے لیے بھی اسی شیبی خاندان کا بندہ آئے گا۔ یہ ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی چابی کی اتھارٹی۔ وہ بھی تشریف لائیں جو آسمانوں سے آ رہا ہے، آسمانوں سے آ رہا ہے، فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے آ رہا ہے، اور اتنی بڑے رتبے والا کہ جس کو اللہ نے امر کن سے پیدا کیا، جس کا نانا اور نانی تو ہے، جس کی والدہ تو ہے، جس کے والد کو اللہ پاک نے نہیں بنا، وہ شخصیت بھی آئیں گے تو چابی عثمان بن طلحہ کے خاندان کے بندے نے دی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ تو ان تین حضرات کا اسلام جو ہے وہ اسی مہینہ ماہ سفر میں، میں نے کہا سفر کا مہینہ چل رہا تھا تو میں نے ان تین کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں بات کی ہے۔ اسی بات پہ میں آخری بات ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، آپ جتنے حضرات بیٹھے ہیں، آپ صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھنے کی ترتیب بنائیں، صرف سننے پر اکتفا نہ کریں، صحابہ کی سیرتوں کو پڑھیں کہ نبی پاک کے صحابہ کون تھے۔ رسول اللہ کے صحابہ کی دو قسمیں ہیں، حضور کے وہ صحابی جو صرف صحابی ہیں، اور حضور کے وہ صحابی جو صحابی بھی ہیں اور حضور کے گھر کے فرد بھی ہیں، انہیں اہل بیت کہتے ہیں۔ صحابہ کرام میں تعمیم ہے، عام ہے، اور اہل بیت میں خصوصیت ہے۔ اہل بیت میں وہ کون سا اہل بیت ہے جو صحابی نہیں ہے؟ تو جب ہم صحابی کہتے ہیں اس میں اہل بیت شامل ہوتے ہیں، اور حضور کے گھر کو بھی پڑھیں اور نبی پاک کے صحابہ کو بھی پڑھیں، صحابیات کو بھی پڑھیں، خواتین میں پڑھایا جائے، بچوں میں پڑھایا جائے، جوانوں میں پڑھایا جائے، اور یہ جب تک صحابہ کی زندگیاں نہیں پڑھیں گے، یاد رکھیں اس وقت تک ہمیں دین سے کوئی خصوصی تعلق نہیں بنے گا۔ مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ ایک موقع پہ جملہ فرمانے لگے کہ نبی اور صحابہ کا ہم سے جو تعلق ہے نا، وہ واسطے کا ہے، پل کا ہے، برج کا ہے، کہ جب پل ہٹا دی جائے تو ایک شہر دوسرے شہر سے نہیں مل سکتا، کہ اگر صحابہ کرام کو درمیان سے ہٹا دیں تو امت نبوت تک کیسے پہنچے گی؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے جو قرآن اور حدیث سے مسئلے تلاش کر کے لکھے ہیں، ان کی تعداد 12,90,000 مسائل ہیں۔ یہ صرف فقہ حنفی کی بات کر رہا ہوں، فقہ شافعی، فقہ مالکی، فقہ حنبلی اس کے علاوہ ہے، لاکھ مسائل ہیں۔ لاکھ مسائل میں سے ان سب کو چھوڑ دیں، 99.99999% چھوڑ دیں، ایک چیز کو لائیں، مثلا صبح کی 2 رکعت فرض ہے، 2 رکعت سنت ہے، آپ صحابہ کو ہٹا دیں، امت نبوت سے یہ چیز کیسے لے گی؟ باقی مسائل چھوڑ دیں، فضائل دلائل چھوڑ دیں، صرف 2 رکعت نماز سنت، 2 رکعت نماز فرض۔ اگر صحابہ درمیان سے ہٹ جائیں تو امت یہ چیز نبوت سے حاصل کیسے کرے گی؟ تو یہ حاصل کرنا اسی ذریعے سے ہے، تو اس لیے صحابہ کرام کو پڑھا جاتا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ صحابہ کرام کا دشمن صرف صحابہ کا دشمن نہیں ہوتا، پیغمبر کے صحابہ کا دشمن دراصل پیغمبر کا دشمن ہوتا ہے، دین کا دشمن ہوتا ہے۔ وہ صحابہ پہ اس لیے اعتراض کرتے ہیں کہ اس پہ اعتراض کرنا بہت آسان ہے۔ صحابہ پہ اعتراض کرنا اس کے لیے آسان کیسے ہے؟ میں نے تو صحابی بات کی، نبی پہ تو نہیں بھی، کلمہ تو پڑھ رہا ہوں، دین تو مان رہا ہوں، قرآن تو مان رہا ہوں، لیکن اس شیطان کو یہ نہیں پتا کہ کلمہ تم سے صحابہ کے ذریعے پہنچا ہے، قرآن تم تک صحابہ کے ذریعے پہنچا ہے، دین آپ تک صحابہ کے ذریعے پہنچا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، کوئی دکان کا چور ہوتا ہے نا، کسی دکان میں چوری کرے تو اس چور کو تالے کے ساتھ دشمنی نہیں ہوتی، جو باہر لاک لگا ہوا ہے نا اس کے ساتھ اس کو دشمنی ہے، اس لیے تالا توڑ رہا ہے ہتھوڑے سے، نہیں، اس کو تالے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کو شٹر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، دکان پہ لگے ہوئے شیشے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کو اندر پڑے ہوئے خزانے پر نظر ہے کہ اس خزانے کو، اس مال کو، اس ثروت کو، اس دولت کو میں کیسے چراؤں۔
اس تک چوری کے لیے وہ تالے کو رکاوٹ سمجھتا ہے، وہ شٹر کو رکاوٹ سمجھتا ہے، وہ شیشے کو رکاوٹ سمجھتا ہے. اس کی تالے کے ساتھ دشمنی نہیں ہے کہ اس پہ تھوڑے مار رہا ہے، شیشے کے ساتھ دشمنی نہیں ہے اسے توڑ رہا ہے، شٹر کے ساتھ اس کی دشمنی نہیں ہے کہ اس شٹر کو نقصان دے رہا ہے. وہ اس کو رکاوٹ سمجھتا ہے کہ یہ مجھے خزانے تک جانے کے لیے میرے لیے رکاوٹ ہے. وہ اس لیے تالے کو توڑتا ہے، شٹر کو توڑتا ہے، شیشے کو توڑتا ہے، اصل خزانے کی چوری کرتا ہے. میرے دوستو، قرآن اور حدیث کے پہرے دار پاک پیغمبر کے صحابہ ہیں. قرآن اور حدیث ہم تک پہنچانے والے پاک پیغمبر کے صحابہ ہیں. قرآن اور حدیث ہم تک دینے والے حضور پاک کے صحابہ ہیں. کوئی حضور پاک کے صحابہ پہ بولتا ہے، اس کو صحابہ سے سروکار کم ہے، اس کو حضور کے دین سے دشمنی ہے. اصل وہی بدلنا چاہتے ہیں، وہ صحابہ کو رکاوٹ سمجھتا ہے. میرے پاک نبی جب دنیا سے جا رہے تھے تو حضور نے وصیت کی تھی. اس وصیت کا لفظ ہے موطا امام مالک میں امام مالک ابن انس الاصبحی رحمہ اللہ حدیث لائے ہیں. فرمایا ترکت فیکم ثقلین، حضور نے فرمایا لوگوں میں نے تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑی ہیں. لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تم اس وقت تک کبھی گمراہ نہیں ہوں گے جب تک ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تم نے تھام نہ لیا. ہاں، اس کو چھوڑ دیا تم گمراہ ہو جاؤ گے. یا رسول اللہ بتائیے وہ کیا ہے؟ فرمایا ایک کتاب اللہ ہے، ایک سنت نبی، یہی ایک نبوت کی سنت ہے، ایک اللہ کا قرآن ہے، ایک نبوت کی حدیث ہے. فرمایا دو بھاری چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. آپ مجھے ذرا توجہ سے جواب دینا، میں آپ سے پوچھتے لگا ہوں. آپ باہر والے، آپ برآمدے والے، آپ کمرے والے، آپ مجھے جواب دیں. حضور نے فرمایا تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ جسے حضور نے تم فرمایا وہ کون تھے؟ مجھے جواب دیجئے. تم میں ہمیں فرمایا، ہم وہاں موجود تھے، ہم ہندوستان والے، پاکستان والے، افغانستان والے، انڈونیشیا والے، ملیشیا والے ہم تھے. اس وقت سامنے حضور کے کون تھے؟ جنہیں حضور نے فرمایا ترکت فیکم، تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. وہ صحابہ تھے نا. تو میں کہہ سکتا ہوں کہ صحابہ اس صندوق کا نام ہے جس میں دو ہیرے موجود ہیں. ایک ہیرے کا نام قرآن ہے، ایک ہیرے کا نام حضور کا فرمان ہے. تو اب جو اس صندوق کا دشمن ہے وہ صندوق کا دشمن نہیں ہے، وہ اصل میں اسلام کے خزانے قرآن اور فرمان کا دشمن ہے. تو یہ آسان ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں صحابہ کی سیرتوں کو پڑھو، صحابہ کی زندگیوں کو پڑھو. پاک پیغمبر کے صحابی ہیں، یاد رکھیں. جو حدیث کے راوی ہوتے ہیں نا، راوی پر بحث ہے، یہ راوی صحیح ہے، یہ راوی ضعیف ہے، یہ راوی اچھا ہے، یہ راوی برا ہے. اسماء اور رجال میں حدیث پڑھاتے وقت یہ بحث چلتی ہے. لیکن جب محدث کا قلم پاک پیغمبر کے صحابی پہ پہنچتا ہے، کوئی صحابی ہو، وہ عشرہ مبشرہ کا ہو، وہ خلفائے راشدین کا ہو، وہ بدریین کا ہو، احد والوں کا ہو، خندق والوں کا ہو، خیبر والوں کا ہو، فتح مکہ سے پہلے والا کوئی صحابی ہو، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والا صحابی ہو، کوئی آخری نمبر کا ہو، کوئی پہلے نمبر کا ہو، جب محدث کا قلم وہاں تک جاتا ہے تو وہ رک جاتا ہے. کہتے ہیں صحابۃ کلھم عدول، صحابہ کرام وہ ہے جس کو اللہ کے قرآن نے، حضور کے فرمان نے عادل کہا ہے. ہم اس پر بک بک نہیں کر سکتے. وہاں کسی صحابی کو، کسی دنیا کے تمام محدثین میں یہ جرت، طاقت، ہمت، قوت، شکت نہیں ہے کہ وہ اس پہ کوئی کمنٹس خلاف پاس کر سکے. کیوں؟ وہ حضور کا صحابی ہے، اسے حضور کی صحبت مل گئی، بس ختم. اس لیے کہتے ہیں دنیا میں بڑے بڑے اولیاء آئے ہیں، بڑے بڑے فقہاء آئے ہیں، بڑے بڑے علماء آئے ہیں. مثلا میں سب سے بڑے عالم کا نام لوں صحابہ کے بعد تو امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد. اور سب سے بڑے ولی اللہ کا نام لوں تو محبوب سبحانی، ذل رحمانی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی. اور محدث کا نام لوں، سب سے بڑے محدثین عبداللہ ابن مبارک، حضرت فضیل ابن عیاض، قاضی ابو یوسف، محمد ابن حسن الشیبانی، حسن ابن زیاد لؤلؤی، عافیہ بن یزید عراقی. اور اسی طرح باقی محدثین میں امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ. دنیا میں جتنے محدث، جتنے فقیہ، جتنے ولی، جتنے علماء ہیں، یہ سارے مل جائیں ایک صحابی کے ادنا رتبے کو بھی نہیں پہنچ سکتے. میں کہتا ہوں یہ سارے نہیں، ان جیسے ہزاروں اور مل جائیں، ان جیسے لاکھوں اور مل جائیں،
حضور کے صحابی کا رتبہ نہیں پا سکتے، کیونکہ اس صحابی کے پاس وہ آنکھیں ہیں جس نے حضور کا دیدار کیا ہے، وہ کان ہے جس نے حضور کی حدیثیں سنی ہے، وہ زبان ہے جس کے ساتھ اس نے حضور پاک سے وعدہ کیا ہے، وہ ہاتھ ہے جن ہاتھوں سے اس نے حضور کی خدمت کی ہے، وہ پاؤں ہیں جو حضور پاک کی خدمت کے لیے چل چکے ہیں۔ تو اس پوری امت کے علماء، اولیاء، اتقیاء، اصفیاء، فقہاء، محدثین و مفسرین کے پاس وہ ولایت جتنی ہو، وہ علم جتنا ہو، وہ فقاہت جتنی ہو، ایک صحابی کے پائے کو نہیں پہنچ سکتے، تو آپ اندازہ لگائیں ان لوگوں کا مقام کتنا ہو۔ تو میں نے 3 صحابہ کی صرف بات کی ہے، ابھی وہ حالت کفر میں تھے، صرف مدینہ سے آنے کے لیے روانہ ہوئے مکہ سے۔ حضور نے کیا فرمایا کہ مکہ کی زمین کے 3 دل کے اور جگر کے ٹکڑے تمہاری طرف آئے ہیں، ایک عمرو بن عاص ہے، خالد بن ولید ہے، اور ایک جو ہے نا حضرت عثمان بن طلحہ ہے۔ اور صرف حضور نے نہیں فرمایا، حضور پاک کبھی اپنی زبان اس وقت تک نہیں استعمال فرماتے جب تک اللہ کا حکم نہ۔ تو مجھے بتائیں جن کے آنے سے پہلے اسلام میں ان کے فضائل اللہ کی طرف سے آ گئے، تو ان پر بولنے والا جو ہوگا وہ دراصل دین کا دشمن، اسلام کا دشمن، قرآن کا دشمن، حضور کے فرمان کا دشمن ہے، ان کو ان سے لینا دینا نہیں۔ اس لیے آپ اپنے بچوں کو ان کی زندگی پڑھائیں، اپنی بچیوں کو ان کی زندگی پڑھائیں، اور انہیں سمجھائیں، سنائیں، باور کرائیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی بات ہم تک پہنچائی ہے۔ ایک دوست ہیں وہ تاریخ پر بڑا عبور رکھتے ہیں، مجھے ایک دن کہنے لگے کہ فلاں تاریخ میں فلاں صحابی کے لیے ایسے ہے۔ میں نے کہا 1 منٹ، ترازو اٹھاؤ، ایک طرف 1 پاؤ رکھو، ایک طرف 1 من کا وزن ہو۔ زیادہ وزن کس کا ہے؟ کہتے ہیں 1 من کا۔ میں نے کہا وہ ترازو پہ ایک طرف رکھتے ہیں تاریخ، ایک طرف رکھتے ہیں حضور کا فرمان اور اللہ کا قرآن جو صحابہ کو اچھا کہہ رہے ہیں، حضور کی حدیث اور اللہ کا قرآن، یہ ایک طرف، اور ایک طرف تم رکھ لو تاریخ۔ میں نے کہا وزن کس کا ہے؟ کہتے ہیں قرآن اور حدیث کا۔ میں نے کہا جب قرآن اور حدیث نے انہیں رضی اللہ عنہم کہہ دیا تو تاریخ کو اٹھا کے جا کر میں دیوار پہ مارنے کے لیے تو تیار ہوں گا، ماننے کے لیے نہیں ہے۔ ایسے راوی کو دریائے راوی میں تبرد کرنے کے لیے تیار ہوگا جو حضور کے صحابہ کے لیے بولے مجھے حضور کے صحابہ کے لیے قرآن چاہیے، حضور کا فرمان چاہیے، اور وہاں سے ان کی جنت کی سرٹیفکیٹ ہے۔ تو اس لیے صحابہ کرام کو پڑھنے کے لیے اینک جو آپ نے لگانی ہے وہ تاریخ کی نہیں، اللہ کے قرآن کی، نبی کے فرمان۔ تاریخ واریخ اٹھا کے وہیں چھوڑ دے جو پاک پیغمبر کے صاحب ہیں۔ ہمارے استاد محترم تھے حضرت علامہ خالد محمود PhD لندن رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت عطا اللہ شاہ بخاری کے قابل اعتماد، اور بڑے بڑے مولانا احمد اللہ لاہوری جیسے بندوں کے قابل اعتماد شخص تھے۔ حضرت مولانا خالد محمود PhD لندن ایک دن تشریف فرما تھے، ایک شخص نے آ کے اعتراض کرنا شروع کر دیا صحابہ پہ۔ انہوں نے کہا یوں ہوا، یوں ہوا، یوں ہوا، حضرت علی المرتضیٰ کے بارے میں یوں، حضرت عثمان کے بارے میں یوں، حضرت معاویہ کے بارے میں یوں، حضرت عمار کے بارے میں ایسے، عمرو بن عاص کے بارے میں ایسے۔ وہ سنتے رہے سنتے رہے۔ میں بڑا حیران تھا کہ حضرت بڑے آرام سے سن رہے ہیں، اس بندے کو تو کھلے دمار بندہ رہے، چاٹ لگے منہ تے جرا نبی دے صحابہ کو بک بک کرے تھے۔ میں بہت پریشان تھا جب ساری بات اس نے کر لی نا۔ حضرت نے فرمایا بیٹا جتنے دلائل ابھی تک تم نے دیے ہیں نا، وہ ساری دلیلیں کیا اس بات پہ قائل ہیں کہ صحابہ جو جنت میں پہنچ چکے ہیں ان کو نکال کے دوزخ میں لایا جائے؟ کوئی ایسی دلیل ہے؟ جو صحابی جنت پہنچ چکا ہے کوئی ایسی دلیل لا جو واپس آ جائے، یا صحابی کے ساتھ رضی اللہ عنہ کا ٹائٹل ختم ہو جائے؟ کوئی ایسا پروف، کوئی ایسا ثبوت، کوئی ایسا ایویڈنس ہے آپ کے پاس؟ تو نے کہا نہیں ایسا تو کوئی نہیں ہے۔ تو کہا پھر شرم سے ڈوب مت، کہا یا تو وہ دلیل لا جو اس کو نعوذ باللہ ایمان سے ہٹا دے میں تیری دلیل مانوں، ایسی دلیل لا جو جنت پہنچنے والے کو واپس کر دے، کوئی ہے؟ کہا جی نہیں ہے۔ تو کہا پھر ان دلیلوں کو اپنی جیب میں رکھ، ہمارے سامنے یہ دلیلیں پیش نہ کر۔ تو آپ کو بھی اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ جب صحابہ کو پڑھنا تو صحابہ قرآنی اور حدیثی شخصیات ہیں، یہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں۔ تاریخ میں دیکھیں گے تو کسی ہسٹوریکل بات کو دیکھیں گے، حضور کے صحابہ کے لیے جو حفاظت ہے وہ اللہ کا قرآن ہے اور نبی کا فرمان ہے۔ جزاکم اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔